پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن ہمیں رب العزت نے ایک بات پر یہ بھی بتایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتیں عطا کی۔ ایک ایک چیز ہمارے لیے نعمت ہے اور ہم اس بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور اس نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اگر ہمیں ہاتھ دیے گئے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں پاؤں دیا گیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم بول سکتے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ دینے کے بعد یہ بالکل بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور نہ ہی پانی دینے کے بعد، نہ اس زمین آسمان بچھانے کے بعد، نہ رات دن دینے کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، نہ قرآن دے کر یہ فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں تمام تر نعمتیں دینے کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے تم پر احسان دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی طرف مبعوث فرمائے گئے، اس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو دوستو، آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمتوں کے بعد اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف مبعوث فرمانے کے بعد کیا فرماتا ہے کہ اے لوگ، میں نے تم پر احسان کیا ہے اپنا نبی تم پر مبعوث فرما کر۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی بالکل بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانے ہر نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک حدیث اور ان پر نازل ہونے والے قرآن کو دیکھنا چاہیے، ان کے اندر تعلیمات کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں بھی ایک دن آپ سے آخرت میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا، جوانی دی تھی کس کام میں لگائی، اور جن مسئلوں کا آپ کو پتہ تھا، یعنی کہ جن مسئلوں کے بارے میں، جن باتوں کے بارے میں، جن باتوں کی دین کی باتوں کے بارے میں آپ جانتے تھے، ان پر کس قدر عمل کیا ہے آپ نے، اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ دوستو، ان سوالوں کے جوابات دیے بغیر آپ جنت یا جہنم میں نہیں جا سکتے۔ یہ 5 سوال ہیں جو آپ کو ضرور ان کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو پیارے دوستو، چاہیے کہ ہم اس کی تیاری دنیا میں ہی کر کے جائیں۔ ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے تیاری کرنے کے لیے۔ جس طرح کسی اسٹوڈنٹ کو امتحان دینا ہوتا ہے تو وہ اس کی پہلے تیاری کرتا ہے، پھر جا کے امتحان دیتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں تیاری کرنی ہے، اور یہ ہماری تیاری بھی ہے اور یہ ہمارا امتحان بھی ہے۔ ہم امتحان دے رہے ہیں تو دوستو، ہمیں امتحان اچھی طرح دینا ہے کہ کل جب قیامت والے دن ہمارا رزلٹ بولے گا، ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا جائے گا، تو دوستو ہمیں وہاں پر نادم و شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم واقعہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہم نے ان کے پیغامات اور ان کی تمام باتوں پر عمل کیا ہے، ان کی سنت کے مطابق چلے ہیں۔ آج ہم دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی برائی جنم لے چکی ہے کہ ہم داڑھی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں۔ خود کیا سمجھنا ہے، ہمارے گھر والے ہی نہیں سمجھتے۔ بعض لوگوں کی شکایات یہ ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں داڑھی نہیں رکھنے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی نہیں، شیو کروا لو، یہ کیا داڑھی رکھی ہے، شیو کروا لو۔ بہت ساری ایسی باتیں اور مجموعے نکلتے ہیں کہ گھر والے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھو۔ دوستو، اگر داڑھی بری لگتی ہے چہرے پر تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جو داڑھی تھی، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ان کی خوبصورتی کا، ان کے حسن و جمال کا، تو آپ کس طرح سے داڑھی کو برا کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سنت ہے، اور جب آپ شیو کرواتے ہیں تو یہ مقصد ہوتا ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو
قتل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، داڑھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کی سنت ہے۔ یہ داڑھی رکھ کر تو لوگ جھوٹ بولتے ہوئے بھی گوارا نہیں کرتے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی منہ پہ داڑھی ہے، کس طرح جھوٹ بولوں۔ دوستو، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے شکایات آتی ہیں کہ ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے نہیں رکھنے دیتے۔ دوستو، ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ ہر مذہب والا، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ان کا جو اپنا نبی ہے وہ اس کی کاپی کرتے ہیں، یعنی جو اس کو جس کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، بلکہ خدا تو ہے ہی ہے اللہ جل جلالہ۔ ان کے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، سب جھوٹے خدا ہیں۔ لیکن آپ ان کا جوش و خروش دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے، کس انداز سے وہ اپنے دین کی طرف کوشاں ہیں۔ تو دوستو، ہمارا دین تو حق پر ہے، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جن کے لیے نبیوں نے دعا فرمائی ہے کہ ہم بھی ان کی امت میں سے ہوں۔ تو دوستو، آج سے ہم اپنے دل میں ارادہ فرمائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، بجائے کسی کرکٹر کو، کسی مووی کے ایکٹر کو، کسی کھلاڑی کو، کسی بھی سپورٹ مین کو اپنا آئیڈیل ماننے کی بجائے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔